बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ दोस्त चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि दरख्त लगाना ऐसी नेकी है जो इंसान की मौत के बाद भी जारी रहती है जबकि वह अपनी कब्र में होता है। यानी पौधे लगाना, दरख्त लगाना सदका जारिया है। इंसान को मौत के बाद भी फायदा देता है। जब तक उसके लगाए हुए दरख्त से लोग फायदा उठाते हैं, इंसान या जानवर या परिंदे, उस वक्त तक उसको कब्र में भी फायदा पहुंचता है, चाहे उसे वो दरख्त या पौधा लगाए हुए कई सौ साल भी गुजर जाएं। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में फरमाया कि जंग के मामलात में भी, जंग के वक्त में भी दरख्तों और पौधों को नुकसान न पहुंचाया जाए। एक और हदीस शरीफ में हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी जगह से गुजर रहे थे तो एक दरख्त दरमियान में था, आप उसके नीचे से गुजरे, यानी थोड़ा झुक के तो उसके नीचे से गुजरे, उसे कटवाने का हुक्म नहीं दिया। बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसी जगह से उसी तरह गुजरे, हालांकि वहां पे वो उस वक्त दरख्त मौजूद नहीं था। तो किसी ने पूछा कि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं थी तो आप झुक के क्यों गुजरे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था और उस वक्त जब आप तशरीफ ले जा रहे थे तो आप इस दरख्त के नीचे से थोड़ा सा झुक। इस हदीस शरीफ से पता चलता है कि दरख्तों की क्या अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कटवाने का हुक्म भी दे सकते थे, हालांकि वो दरख्त बाद में वहां नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त मौजूद था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे कटवा के रास्ता बनवाया जाए फिर गुजरा जाए, बल्कि आप झुक के उसके नीचे से गुजरे। दावत इस्लामी ने रवां माह यानी अगस्त के महीने में 20 लाख से ज्यादा दरख्त लगाने का ऐलान किया है और ये दरख्त पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। नाज़रीन को बताता चलूं कि इस वक्त माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान में ये मुहिम जारी है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। इमरान खान ने ये काम शुरू किया था और बहुत सारे दरख्त वो लगा चुके हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को सराहा गया। माहौल दोस्ती के हवाले से जो ये इकदामात हैं इनकी बहुत तारीफ की गई। अब दावत इस्लामी ने एक शजरकारी की मुहिम शुरू की है जो कि पूरे पाकिस्तान में जारी होगी और अगस्त के महीने में 20 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे, जो कि बहुत खुश आइंद बात है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि दावत इस्लामी ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतियात देने का एक सिलसिला शुरू किया और बहुत ज्यादा खून उनके कारकुनों ने, इस तहरीक से वाबस्ता लोगों ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए फराहम किया। एक बहुत अहम बात यह है कि दावत इस्लामी का तंजीमी नेटवर्क बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के हर इलाके में ग्रास रूट लेवल तक उनका तंजीमी नेटवर्क मौजूद है और उनके लिए ये काम करना मुश्किल नहीं, हालांकि ज्यादा उनका फोकस अभी बड़े शहरों पे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो इस मुहिम को जारी रखते हैं तो छोटे शहरों हत्ता के गांव की सतह पे भी वो बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, इस पूरी मुहिम में बच्चों और तलबा को शरीक करना है। उन्होंने अपने मदारस जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं उनके तलबा को इसमें शामिल किया और उनको मिल्कियत का तसव्वुर दिया, यानी जो वो पौधा लगाएंगे वो उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की, उस तालिब इल्म की मिल्कियत होगा, यानी उसकी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल, उसको बड़ा करना, उसका ध्यान रखना, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। उनका स्लोगन क्या है? उनका नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता यूं है कि हम देखते हैं कि जज्बात में आके लोग या एक तादाद पूरी करने के लिए एक मुहिम शुरू करते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन फिर उन पौधों की देखभाल मुनासिब तरीके से नहीं की जाती। तो इस हवाले से दावत इस्लामी का ये इकदाम बहुत अच्छा है कि वो सिर्फ दरख्त या पौधे लगा नहीं रहे, बल्कि उनकी देखभाल और उसका एक मुनज़्ज़म तरीकाकार उन्होंने दिया है कि जो स्टूडेंट्स, जो तलबा ये दरख्त, ये पौधे लगाएंगे वो उनकी देखभाल करेंगे ताकि उनसे फल आने तक या साया आने तक, जब वो बड़े हो जाएंगे उस वक्त तक इनकी देखभाल की जाए। एक और अहम बात, दावत इस्लामी के पूरे सिस्टम में दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है, अखलास और कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। यानी दावत इस्लामी के जो कारकुन हैं या इससे वाबस्ता जो अफराद हैं उनके लिए अपने
پیرو مرشد کہہ لیں، روحانی پیشوا کہہ لیں، الیاس عطار قادری صاحب، ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ وہ جو جب کوئی ان کو حکم کرنے دیتے ہیں یا کسی کام کی ترغیب دلاتے ہیں تو دعوت اسلامی کے نوجوان پوری دل جمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ انہیں اس میں کسی طرح کے دکھاوے کی، ریاکاری کی یا کسی طرح کے کریڈٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کریڈٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہمارا نام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو وہ اپنے مربی کا، اپنے رہنما کا، اپنے پیر و مرشد کا حکم سمجھ کے، ان کی ترغیب سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے کام بہت آسانی سے بھی ہوتے ہیں اور دیر پا بھی ہوتے ہیں، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ اب باقی جو فلاحی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں یا کسی بھی سطح پہ کوئی کام کر رہی ہیں، میرا خیال ہے ان کو بھی اس میں آنا چاہیے۔ شجرکاری بہت ضروری ہے، پاکستان میں درختوں کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں سڑکیں بنانے کے لیے، سڑکوں کو کھلا کرنے کے لیے، خصوصاً لاہور میں جو نہر کے ساتھ ساتھ رستہ بنایا گیا، پورا جو آگے واگا بارڈر تک جاتا ہے، جتنے درخت وہاں پہ موجود تھے سب کاٹ دیے گئے۔ اتنا ظلم ہوا کہ ماحولیاتی آلودگی اس سے جتنی بڑی، اور پھر گلوبل وارمنگ جو اس سے ہوئی، لاہور کے حالات، اور پھر سموگ، یہ سارا کچھ ایک دوسرے سے لنکڈ ہے۔ جب درخت نہیں ہوں گے، جب پودے نہیں ہوں گے تو فضائی آلودگی بڑھے گی، حالات خراب ہوں گے۔ تو یہ بہت برا کام ہوا، لیکن اب ہو گیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ تو اس حوالے سے دعوت اسلامی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی سطح پر یہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور چونکہ ان کی تنظیم کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، 20 لاکھ درخت ایک مہینے میں لگانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہیں صرف اس کام کو یہیں پہ ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی نئے پودے لگانے کا موسم ہو تو ان کو اس طرح کی مہم دوبارہ بھی سامنے لانی چاہیے۔ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا رکن شورا عبدالحبیب عطاری صاحب کا، تو اس میں انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی کہ پودوں کی جو خریداری ہے وہ ہر علاقے کے حوالے سے کی جا رہی ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں موسم مختلف ہے اور اس کے موافق پودے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی پنجاب کا موسم اور طرح کا ہے، سندھ کا موسم اور طرح کا ہے، پھر پنجاب میں مختلف علاقوں کا موسم مختلف طرح کا ہے، جس میں کہ مختلف طرح کے پودے لگائے جائیں تو ان کے بڑھنے کا اور زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا اور پروان چڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہے، انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے اور مختلف علاقوں کے لیے مختلف پودے خریدے ہیں جو کہ اس علاقے کے ماحول سے موافق ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی مہم سرکاری سطح پر چلتی ہے یا بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو ایک ہی طرح کے پودے خرید لیے جاتے ہیں اور وہ پورے ہر علاقے میں وہی لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے یہ بڑا اچھا کام ہے ان کا کہ انہوں نے پہلے ریسرچ کی ہے، ہوم ورک کیا ہے کہ کس علاقے میں کون سا پودا بہتر رہے گا، اور اس علاقے کے لیے انہوں نے وہی پودا خریدا ہے۔ دعوت اسلامی اس حوالے سے بھی داد کے مستحق ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے، پوری تحقیق کر کے کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان کے کام میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات ان کی اس مہم کی کامیابی کی یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو نیٹ ورک ہے، جو ان کا سسٹم ہے، اس میں لوگوں کو قائد بننے کا شوق نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی کارکن ہے، ہر چھوٹا بڑا چاہے اس کی ذمہ داری کوئی بھی ہے، وہ اس مہم میں جتا ہوا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ دل لگا کے یہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے ماحول میں ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر دوسرے بندے کو قائد بننے کا شوق ہے۔ یعنی اگر کوئی تنظیم اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے سے آگے کہتے چلے جاتے ہیں، اور زیادہ فوکس جو ہے وہ کریڈٹ لینے پہ، خبریں لگوانے پہ، نمبر پورے کرنے پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی مہم کے نتائج دیر پا نہیں ہوتے، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کی خوبی یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو قیادت کا، ان کے لوگوں کو کریڈٹ کا کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کام کو پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ شجرکاری مہم بھی انشاءاللہ وہ پورے خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے اس کے ہم دیکھیں گے کہ نتائج دیر پا ہیں۔ بارے دیگر میں دعوت اسلامی کو، ان کی قیادت کو
مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اہم وقت کے اوپر بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور انہیں چاہیے کہ اس شجر کاری مہم کو وہ آگے بھی چلائیں. یعنی جو مہینے ہوتے ہیں گرمیوں میں یا بہار کے موسم میں، پھر سردیوں میں مختلف موسموں میں مختلف پودے لگائے جاتے ہیں، تو وہ اس کو سال کے مختلف مہینوں میں پھیلا دیں. صرف اب اگست کے مہینے میں لگا کے ختم نہ کریں. یہ جو پودے لگ جائیں گے، جس نے یہ لگائے ہیں ان کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ ان کو درخت بننے تک ان کی دیکھ بھال کریں، لیکن وقتاً فوقتاً اس طرح کی مہم چلاتے رہیں. یہ بہت اچھا ان کا فیصلہ ہے، ماحول دوستی کی مثال ہے، اور پاکستان کے لیے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جتنے زیادہ درخت لگیں گے ہمارے پاکستان کا ماحول اتنا بہتر ہوگا، آلودگی کم ہوگی، گلوبل وارمنگ کم ہوگی، اور اس کے ساتھ جو دیگر فوائد ہیں درخت لگانے کے، پھل آئیں گے، اس کے ساتھ چھاؤں ملے گی لوگوں کو، وہ بہت زیادہ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.